اس وقت آئی ٹی کی ڈیفینیشن نہیں مائکروسافٹ آفس کا کورس تھا. ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے, پیچھے کوڈنگ آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو ایجوکیشن ہے اس کو ابھی یہ 5-7 سال ہوئے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے سیریس لینا شروع. جو جاب پبلش کرنے والا تھا اس کو ہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ مجھے بندہ کون سا چاہیے. مطلب وائی ڈونٹ وی فوکس آن فری لانسنگ. السلام علیکم جی, دس از کنول مسرور ود اندر ایپیسوڈ آف CXO پوڈ کاسٹ. پاکستان میں ہیومن کیپٹل کا ایک کافی بڑا ایشو ہے. بہت ساری کارپوریٹ انڈسٹری کہتی ہیں کہ ہمیں ہیومن ٹیلنٹ ویسا نہیں ملتا, اور بہت سارے ادارے ہیں جو کہ ٹریننگز میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ بھی ہے اور ایسے پرائیویٹ ادارے بھی ہیں. ایک ایسا ادارہ جس نے بہت پہلے پاکستان میں یہ بنیاد ڈال دی تھی کہ انہوں نے بچوں کو ٹیکنیکل سکلز جو ہے پڑھانا شروع کر دی تھی. تو آج آئی ایم فارچونیٹ انف کہ اقبال شیخ صاحب جو کہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں ایپٹیک ایجوکیشن کے, وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ کس طرح آپ نے بیڑا اٹھایا اور پھر اتنے ٹائم سے آپ نے لوگوں کو پڑھایا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے انڈسٹری میں کیا کردار ادا کیا. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تو اب آئی تھنک ویل اسٹارٹ. آپ کے ساتھ تو خیر ہماری بہت ٹائم سے لانگ انٹریکشن رہی, اور میری یہ خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ میں سندھی میں پوڈ کاسٹ کرتا, بٹ کیونکہ وہ لارجر آڈینس چاہیے ہوتی ہے تو ہمارے لیے یہ بڑا ایک ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا وہ ایجوکیشن ٹائم, اسکولنگ کہاں سے کی, پھر کہاں کہاں کی جو ہے نا وہ صحرا کی دشت چھانی ہے. اسکول جو پہلا اسکول جس کی میں نے شکل دیکھی اسکول, تو وہ تو تھا NJV ہائی اسکول کراچی. اچھا, ویری نائس. تو وہاں پہ اصل میں میرے دادا جو تھے وہ اس زمانے میں غالباً ڈائریکٹر NJV جو MA جنرل روڈ پہ ہے. ہاں, زبردست اسکول ہے وہ تو بہت میجسٹک بلڈنگ ہے نا وہ, تو اس کا تو میجسٹی الگ ہے. تو بچپن میں یعنی کہ جب آپ یہ سمجھے کہ مونٹیسری والا جو ایج تھی, تو وہاں پہ وہ دادا رہتے تھے, اور ہی واز غالباً ڈائریکٹر اسکولز اور ڈائریکٹر کالجز ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہیں پہ پیچھے مونٹیسری ہوتی تھی NJV کی, ایک چھوٹی سی مونٹیسری ٹائپ کا تھا. تو گھر میں جو تنگ کریں بیٹھ کر کے تو بہتر ہے کہ جاؤ. اچھا, شرارتی تھے بچپن میں؟ ہاں, کہتے تو یہی ہیں. آپ نہیں اپنے آپ کو ریٹ کرتے کہ نہیں میں نہیں تھا؟ انٹرسٹنگلی آئی ہیو گاٹ 3 رپورٹس اسٹل لائنگ وتھ می. اسکول کی جو رپورٹیں ہوتی ہیں کلاس 1, 2, 3, وہ پتہ نہیں میرے پاس ابھی تک چلی آ رہی ہیں اور تب سے پڑھی ہیں. تو سب میں ہی لکھا ہے بچہ ذہین ہے پر شرارتی ہے. تو بہرحال پھر فادر اس زمانے میں ان کی جاب ہو گئی, وہ یونیورسٹی میں, سندھ یونیورسٹی میں زولوجی ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر اپوائنٹ ہوئے. تو اینڈ مین وائل دادا آلسو واز ٹرانسفرڈ ٹو حیدرآباد. حیدرآباد میں بہت مشہور جگہ ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, سنی ہوگی, ٹریننگ کالج, جس کے اندر ایلیمنٹری ٹریننگ جو اسکولس کی, اٹس اے ہیوج بلڈنگ بیسیکلی. وہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے اس زمانے سے. تو وہ وہاں موو ہو گئے. تو پھر ہم لوگ جو ہے جیسے فادر کی جاب ہوئی تو وہ پھر جامشورو میں ان پہلی دفعہ ہم نے وہ بچپن میں قدم رکھا. یو بورن ان لاڑکانہ. لاڑکانہ, اچھا, ویری نائس. اوکے. ہاں, اور آج کل ویسے لاڑکانہ کی جو برتھ پلیس ہے ان کے اوپر دبئی والوں نے بین لگایا ہوا ہے. تو انٹرسٹنگ ہے ویسے. تو بیسیکلی وہاں سے پھر پہلے دن میرے خیال میں وہاں پہ اگر آپ جامشورو سے واقف ہیں میرے خیال میں, اور جامشورو کی فضاؤں اور ان سے, تو وہاں کی ایک مشہور جگہ ماری ہاسٹل بھی ہے جو کہ لڑکیوں کی ہاسٹل ہے. تو وہاں پہ ایک اسکول چلتا تھا اس زمانے میں, اب 70 کی بات ہے. اچھا. تو کوئی اتنا وہ نہیں تھا. تو وہاں پہ ایک اسکول چلتا تھا پرائمری لیول تک کا, پرائمری, ہاں دیٹ واز پرائمری اسکول. تو وہاں میری امی نے مجھے بھیج دیا کہ بھائی پڑوس میں ایک ہمارے کوئی اور پروفیسر صاحب تھے, ان کا بیٹا اور بیٹی, جو آج ان کا بیٹا میرا
اب وہ اس زمانے سے آج تک جو ہے نا وہ دوست ہے کہ جو گھر میں اچھا صحیح. تو وہ پہلے دن وہ مجھے لے گیا وہاں پہ. تو وہاں سنا یہی ہے کہ وہاں کسی کا میں نے سرور پھاڑ دیا تھا, پتہ نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کچھ ہوا تھا. تو پھر وہ کمپلین ہو گئی. اور دوسرے دن سے اس زمانے میں فادر کی جو جاب تھی یونیورسٹی میں, وہ ایجوکیشن فیکلٹی میں تھے. اچھا. تو لیکچرر ان فیکلٹی آف ایجوکیشن آئی تھنک انہوں نے اسٹارٹ وہاں سے کیا تھا. تو وہ جو ہے حیدرآباد کا مشہور ماڈل اسکول ہے. تو ماڈل اسکول کے اندر میرے خیال میں آج بھی جو فیکلٹی آف ایجوکیشن ہے نا سندھ یونیورسٹی کی, وہ وہاں پہ ہوتی ہے. تو پھر اس دن سے وہ لے گئے اپنے ساتھ کہ بس تم میرے ساتھ چلو. تو حیدرآباد کے ماڈل اسکول میں کلاس 1 سے سمجھیں کہ یہ پاؤں رکھا, اور دین وہیں میٹرک انٹر, دین وینٹ مہران یونیورسٹی, اور وہاں سے بی ان الیکٹریکل انجینئرنگ کیا. وہاں سے بی کر کے پھر مہران کے بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں ویسے. ہاں جو بڑا نام سنا اسپیشلی انجینئرنگ سائڈ پہ. تو وہی تو پھر وہیں پہ پھر ڈاکٹر عبداللہ دبرو صاحب وائس چانسلر ہوتے تھے. میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انٹرسٹنگلی ابھی پچھلے ہفتے وہاں پہ المنائے میٹ اپ تھا, المنائے ایسوسیشن کا میٹ اپ تھا, جس میں مجھے ایکسیلنس ایوارڈ بھی دیا اور ڈاکٹر عبداللہ دبرو کے ہاتھ سے ملا, اور انہوں نے مجھے 1990 میں اپوائنٹ کیا ایز اے لیکچرر. اوہ ویری نائس. اچھا, ایوارڈ پہ خیر مجھے یاد ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. انٹرپرینور ایوارڈ 2024 جو ہے آپ ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو. بالکل, بہت اچھا. آئی تھنک CXO کی طرف سے یہ زبردست ایک فلیگ شپ ہم نے اسٹارٹ کیا. بالکل. اور دیز ٹائپ آف ریکگنیشنز ڈو میٹر بیسیکلی وین یو آر ان کارپوریٹ ورلڈ. تو وہ بہت تو وہ بھی تھینک یو ویری مچ سر. نہیں تھینک یو, یو ڈیزرو اٹ سر. آپ نے آپ کی تو بہرحال اس طرح سے سلسلہ. پھر وہ جابس وہاں پہ جاب کی. پھر اس کے بعد تو ایپ ٹیک کا خیال کیسے آیا؟ یہ بیسیکلی ہوا یہ کہ 2000 میں میں نے ماسٹرز کر لیا تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. تو اچھا اس ٹائم پہ اسکوپ تھا. ہاں 2000 میں تو تھا 2000 میں ببل آیا تھا نا, جسٹ اسٹارٹ تھا بیسیکلی, دیکھا جائے تو اسٹارٹ تھا. تو اس وقت یہ جو ایپ ٹیک کی فرینچائز ہے بیسیکلی یہاں پہ پہلے آیا تھا ارینا ملٹی میڈیا. جی. تو ارشد خلیل صاحب مرحوم ہوتے تھے, وہ ابھی ان کا پچھلے سال انتقال ہوا. اچھا. ہی ایکچولی ریکمینڈیڈ کہ جی میں نے ارینا ملٹی میڈیا لیا ہے تو آپ لوگ ایپ ٹیک جو ہے نا اسٹارٹ کریں. تو ایپ ٹیک اسٹارٹ ہوا اینڈ ہائی پروفائل اسٹارٹ ہوا. اس ٹائم تو بڑی ڈیمانڈ تھی نا, امریکہ جاتے تھے. امریکہ جاتے تھے پیٹرومین تھا بیسیکلی. ہمارے ایپ ٹیک کے سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ہے نا F1 ویزا وہ ہو جاتا تھا. تو بچے اچھا ہوا یہ کہ ایک لیبل لگ گیا کہ بھائی یہ ایپ ٹیک جو ہے نا تھوڑی ہائی کلاس جینٹری کے لیے. اور ہوتا بھی یہی تھا کہ یہ تمام آپ کے جو ایکٹرس ہیں ان کے بچے, تو بڑے بڑے بزنس مین ان کے بچے, اور وہ سب آ کر کے ایپ ٹیک میں جمع ہو گئے. مزے کی بات ہے جمع تو ہو گئے. ان کا یہ تھا اس وقت تھا ان کے ذہن میں تھا فن کہ کمپیوٹر مقصد فن. تو ایک تو ان کو ایڈوانٹیج یہ مل رہا تھا کہ بھائی چونکہ ایپ ٹیک میں ایڈمیشن لیا تو کمپیوٹر تو چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. تو وہ لیکن جب انہوں نے ایکچولی پڑھنا شروع کیا, یا میں پڑھنا تو خیر نہیں کہتا, میں جنرلی جیسے آپ یہ بھی انٹرو میں پڑھنا کہہ رہے تھے, تو میں تو ایپ ٹیک کے اندر بات جو ٹرم یوز کرتا ہوں وہ سیکھنا یا سکھانا کرتا ہوں. تو بہرحال جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اچھا بڑے بڑے لوگوں کے بچے, وہ جب انہوں نے جاوا اسکرپٹ پہلے ہی ہمارے دوسرا یا تیسرا سبجیکٹ جاوا اسکرپٹ کا ہوتا تھا. اچھا. تو جب جاوا اسکرپٹ پہ آئے تو وہ ان کو سمجھ ہی نہ لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو وہ والا جو فیز تھا نا ایپ ٹیک کا, وہ ایک ڈفرینٹ فیز تھا. اس وقت خیر وہ کیا کہتے ہیں مائکروسافٹ آفس کا بھی ایک پورا ٹریننگ کورس ہوتا تھا. وہ ابھی بھی ہے, ٹھیک ہے, ہاں ابھی بھی ہے. لیکن اس وقت اچھا لیکن آپ اگر ویسے ریکال کریں
تو ادر دین ایپٹیک بھی اس وقت آئی ٹی کی ڈیفینیشن نہیں مائکروسافٹ آفس کا کورس تھا. ہاں اتنی خیر واسٹ بھی نہیں تھی نا اس وقت, اتنی لینگویجز نہیں آئی ہوئی تھی, اتنی لینگویجز نہیں تھی. HTML واز دا آئی تھنک لیٹسٹ کوئی ایسا تھا جس میں کوڈنگ ہوتی تھی. نہیں دیکھیں میں نے خود ڈیولپمنٹ کی ہے اور جاوا. اچھا اس ٹائم جاوا تھا اس وقت جاوا اوکے. میں ویژول بیسک تو مجھے یاد ہے, ویژول بیسک تھا. ہاں ویژول بیسک تھا اینڈ اس کے ساتھ جاوا آ گیا تھا. جاوا واز بومنگ اور ہر ایک کو جاوا اس کی ہاں وہ چاہیے. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ شاید جو بچے دیکھیں یا جو آج کل کی جو سافٹ ویئر انڈسٹری کی جو پود ہے وہ دیکھیں اب تو ان کے پاس ٹولز ہیں. ہاں اب تو ریڈی میڈ چیزیں آ گئی ہیں, اب تو ڈریگ اینڈ ڈراپ ہو گیا. ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے, پیچھے کوڈنگ آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ٹائم پہ ایک سرکل بنانے کے لیے پورے ایک پیج کا کوڈ لکھنا پڑتا تھا بھائی. ہم نوٹ پیڈ پہ پروگرام کرنے والے لوگ, پوری اپلیکیشنس نوٹ پیڈ پہ بنتی, بورنگ نوٹ پیڈ ہوتا تھا. صحیح ہے, نوٹ پیڈ پہ بنتی تھی. تو وہ خیر ایک ڈفرینٹ ہی. اچھا پھر وہ جو اس وقت جب کوئی ایک آئی ڈی آیا تھا جاوا کے لیے, جیسے وی بی 6 کا ہوتا تھا, وی ایل بیسک کا, تو اس کا تھا جے بلڈر. اچھا ہاں جے بلڈر بالکل یاد, گاٹ اٹ. جب جے بلڈر آیا تو کچھ اسٹوڈنٹس نے وہ شروع کر دیا جے بلڈر. اچھا ڈیولپرز نے بھی کچھ نے شروع کر دیا, لیکن ہر کوئی نا ڈسکریج کرتا تھا. نہیں کوڈنگ خود کرنی ہے جے بلڈر. اور میں بھی تھوڑا سا اس مائنڈ سیٹ میں تھا کہ میں جب نا جے بلڈر سے کام کرتا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یار یہ کوڈ کیا جنریٹ کیا اس نے, کیونکہ ہم یوزڈ تھے اپنے ہاتھ سے لکھنے کے. ہاں تو وہ ایک لائن اپنے ہاتھ سے کوڈ کرنا. میں تو ویریبل بھی خود لکھتا تھا. ویریبل بھی خود لکھتے تھے. ٹھیک ہے نا, ہر چیز ہی تھی نا. بسم اللہ ہی آپ جو ہے نا کلاس سے جو ہے شروع کرتے تھے, تو وہ بڑا ایک ڈفرینٹ تھا. تو بہرحال ایپٹیک اس طرح سے. پھر بیچ میں یہ ہوا کہ اباؤٹ ایپٹیک کے جب یہ 9/11 ہوا, .com کریش ہوا, تو آئی ٹی بالکل ہی بیٹھ گئی تھی پاکستان میں. پاکستان میں کیا دنیا میں گلوبلی کافی اس کا وہ ہو گیا تھا, لیکن پاکستان میں تو لوگوں نے جو ہے نا پہلے ہی وہ اس کو سیریس لیتے ہی نہیں تھے. یہ تو میں سمجھتا ہوں جو آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو ایجوکیشن ہے اس کو ابھی یہ 5-7 سال ہوئے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے سیریس لینا شروع کیا. یعنی کہ جو ہماری ایج کے کیریئر لینا شروع کیا, ورنہ اس سے پہلے تو نہیں لیتے تھا. ہاں یا تو ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو یا یہ بنو یا وہ بنو. آپ 10 سال پہلے چلے جائیں تو 10 سال پہلے کون سے پیرنٹس جو ہے نا ان بچے کو یہ کہتے تھے. آپ کو بتاؤ میران یونیورسٹی میں میرے ایڈمیشن ہوا تھا الیکٹریکل انجینئرنگ میں. اچھا وہ آپ کو پتہ ہے میرٹ لسٹ ہوتی ہے, چوائسیز ہوتی ہیں, تو الحمدللہ آئی واز کوالیفائنگ فار ایوری چوائس واٹ ایور. تو اب اس وقت ہوا یہ تھا کہ سول انجینئر بن جاؤ, ٹھیک ہے, کماؤ گے, ٹھیک. پھر دوسرا یہ تھا کہ سیکنڈ پہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی الیکٹریکل انجینئر بن جاؤ, واپڈا میں چلے جاؤ گے, گاڑی ملے گی, کماؤ گے. میں نے اس وقت مجھے شوق تھا کہ میں کمپیوٹر میں جاؤں. تو ابا نے کہا کہ یہ کمپیوٹر کیا, تو میں نے کہا بھائی وہ لے گئے مجھے, ہمارے میں نام نہیں لیتا, چیئرمین صاحب الیکٹریکل انجینئرنگ کے چیئرمین تھے میران کے. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے تمہیں کمپیوٹر میں, یہ لڑکیوں کی فیلڈ ہے. اچھا ہاں آنیسٹلی اسپیکنگ ہی سیڈ کہ لڑکیوں کی فیلڈ ہے. اچھا کہاں جا کے ادھر بیٹھو گے اور یہ کرو گے, جاؤ تمہارا ہو گیا بس. اچھا وہ ریسیپشن پہ ٹائپسٹ وغیرہ جو ہوتی تھی وہ لڑکیاں, اچھا ویری نائس. تو لڑکیوں کی فیلڈ, کیا بات ہے. لیکن وہ ذہن میں نا کمپیوٹر کا اٹکا رہا. تو جیسے ہی مجھے موقع ملا, اینڈ اس میں کریڈٹ دوں گا اپنی وائف کو, انہوں نے بڑا پش کیا مجھے کہ اب تب تک فیملی بھی تھی, بچے بھی تھے. اب شی پوچھڈ می کہ ماسٹرز کرو کمپیوٹر سائنس سافٹ ویئر انجینئرنگ. اچھا میں تھوڑا نا اسٹارٹ لینے میں تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا کہ یار جاب بھی ہے, جاب بھی کرنی ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے. تو بٹ شی پوچھڈ می اے لاٹ, اور بلکہ پوچھ کیا کہیں گے تو وہ تو
she fought me, fought, اچھا literally fought کہ what do you want, اچھا کہ بس یہیں اسی کوالیفیکیشن میں بیٹھے رہو گے, کیا کرو گے. اچھا تو آنیسٹلی اسپیکنگ ایڈمیشن ہی انہوں نے کرایا. تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ان کو جاتا. اچھا ویری نائس. تو دین بہرحال وہ ذہن میں تھا کہ بھائی سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر. اچھا مجھے یاد پڑتا ہے اس ٹائم پہ وہ کوبال, فورٹران اور فورٹران 4 پہ کام کیا, C++. فورٹران 4 پہ سی پلس پلس تو خیر نہیں تھا جب ہم کر رہے تھے یونیورسٹی میں. اور بائنری بھی سکھاتے تھے آئی گیس. بائنری تو سکھاتے ہی تھے, سی پلس پلس تھا, اور مائکروسافٹ آیا ہی نہیں تھا. ہم مائکروسافٹ تو نہیں تھا, سلیبس میں نہیں تھا. ہاں نہیں آیا ہی نہیں تھا سر. ہم لوگ تو جو ڈاکیومنٹس تھے اور جو اپنی تھیسز وغیرہ جو اسائنمنٹس تھے وہ ورڈ اسٹار 3, ورڈ اسٹار 4 اس پہ آتے تھے. پھر اس کے بعد جو پہلا کمپیوٹر میں نے لیا وہ تھا 486DX2. اچھا پھر آپ بہت لیٹ آئے. سو آئی ہیو اسٹارٹڈ فرام XT کمپیوٹرز. ہاں نہیں وہ تو تھا ہی. اچھا میں اس کو تو وہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہا ہوں کہ یہ والے جو ہمارے پرسنل سسٹم یہ والے جو آئے تھے تو اس میں جو ہے نا وہ پھر میں نے لیا. ادروائز یونیورسٹی میں آئی گاٹ دا چانس ورکنگ آن مین فریم. اچھا میران یونیورسٹی میں. آپ کو پتہ پاکستان میں 3 مین فریم تھے, ایک PIA میں تھا, ایک مہران یونیورسٹی میں تھا, اور ایک آئی بلیو یا آغا خان میں تھا یا کسی اور یونیورسٹی میں تھا. صحیح. تو وہاں پہ بھی اس کو بھی ایکسپیرینس کیا کہ یہ اتنی ٹیبل کے جتنا بڑا جو ہے نا وہ CPU پڑا ہے, اور کمرے کے اندر پورے کمرے کے اندر ایک CPU رکھا ہوا ہے, اور اس پہ کولنگ دی ہوئی ہے اس کو اتنی ایکسٹرا کہ گرم نہ ہو جائے وہ. بالکل. اور ڈم ٹرمینلز, یو آر بیہائنڈ دا گلاس اینڈ وہ. سو بہرحال اس طرح سے یہ چلتا رہا. تو اچھا ایپ ٹیک کے اس میں جو کریش آیا اس میں ہمارے کافی سارے سینٹر بند ہو گئے تھے. اوکے. لوگوں نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا. اور جو اب میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ دیکھو یہ ابھی پاکستان کے اندر IT کی شروعات ہے, ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ پریکٹیکلی کام تو نہیں ہو رہا تھا. وہ جو ہو رہا تھا وہ اگر آج کے کام صرف, حالانکہ ہم آج بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے گلوبلی دیکھیں تو, لیکن جو 2003-4 کا جو دور تھا اس میں جو کام ہو رہا تھا کتنا ہو رہا تھا آج کے کمپیریزن میں. پوائنٹس میں ہو رہا تھا, اتنا پرسنٹیج ہوگا اس کا. ادھر IT جابز اتنی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا سر جی, کچھ بھی نہیں تھا. مگر مجھے تو ہنسی یہ دیکھ کے آتی تھی کہ جب وہ جو نئے کمپیوٹر اٹھا کر کے جب سیکریٹریٹ میں دیے گئے اور وہ جو بیوروکریٹس کو دیے گئے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کا کرنا کیا ہے. ہاں یہ آن کہاں سے ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا جی اس کے لیے تو کمپیوٹر انجینئر چاہیے. حالانکہ انہوں نے ریپلیس کس کو کیا اس سے, ٹائپسٹ سے. اور جب جاب آتی تھی, اور یہ میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا, آج سے 10 سال پہلے تک بھی یہ سچویشن تھی کہ جب جاب آتی تھی کمپیوٹر آپریٹر کی یا ٹائپسٹ, جو جن کو ایکچولی ٹائپسٹ مینلی کمپیوٹر آپریٹر کی یہی ہوتی تھی کہ ٹائپنگ سپیڈ ورڈ پر منٹ آپ کی ہونی چاہیے. اور ریکوائرمنٹ کیا ہوتی تھی, BE کمپیوٹر سائنس. ہاں BE کمپیوٹر سائنس ہوتی تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو جاب پبلش کرنے والا تھا اس کو ہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ مجھے بندہ کون سا چاہیے. تو آپ نے دیکھا جو شروع میں جو ہمارے دور میں جو اسٹارٹنگ میں جو کمپیوٹر میں کر کے نکلے تھے, میں نے تو الیکٹریکل میں کیا, جنہوں نے BE کمپیوٹرز میں کیا تو ان میں سے چند ہی لوگ ہوں گے جو یا تو ایکیڈمک سائٹ پہ چلے گئے کہ چلو ماسٹرز کر لیا, PhD کر لیا, ٹیچنگ میں آ گئے, اس میں آ گئے. لیکن پروفیشنلی اگر جن کو کسی کو بھی گورنمنٹ جاب ملی تھی تو ان کا کام یہی تھا, ان کو کمپیوٹر دے کے ایک ٹیبل کرسی دے کے سائڈ میں بٹھا دیا تھا کہ بھائی یہ سیکرٹری صاحب کا لیٹر ٹائپ کرو تو یہ کرو تو یہ کرو. کمپیوٹر پر کام ہی ہوتا تھا نا, یا تو LCیاں ٹائپ کریں یا جو کمیونیکیشن ہے وہ ٹائپ کریں یا یہ ٹائپ کریں. تو وہ تو MS ورڈ کا ہی زیادہ یا ایکسل کا کام ہوتا تھا کہ شیٹیں بیٹھ کے بنائیں, ڈیٹا انٹری اسپیسیفک. بالکل. دوسری جابز ہوتی تھیں میرے خیال میں وہ جو کیونکہ کیبل کی ہوتی تھی, نیٹ ورکنگ ہوتی تھی آفیسز کے اندر, تو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ان کو کوئی چاہیے ہوتا تھا. بالکل. تو اس وقت وہ موڈم بیسڈ
ساری وہ ہوتی تھی. ہاں وہ انٹرنیٹ کنیکشن جب انٹرنیٹ آیا آئی مین ایک چیز کے حساب سے اگر دیکھیں ہم تو ہماری جو جنریشن ہے وہ بڑی ورسٹائل بلیسڈ جنریشن ہے کہ ہم نے کون سے دور دیکھ لیے. ہم نے اچھا گوگل نہیں تھا ہمارے ٹائم پہ, کچھ بھی نہیں تھا. اچھا انٹرنیٹ بھی بہت ٹائم بعد آیا ہے. انٹرنیٹ تو بہت ٹائم بعد آیا. ہم یہ سپر نیٹ کے گھنٹے لیتے تھے 10 سائبر نیٹ کے سپر نیٹ کے 50 آورز ملتے تھے میرے خیال میں 1000 روپے کی یا اس طرح سم تھنگ کچھ تھا. بالکل بالکل. اور وہ پھر وہ چڑی چڑا ٹیلی فون کی وائریں لگا کے. اچھا پھر جب وہ ہوتا تھا کبھی ٹیلی فون کی وائر یا لائن ہو جاتی تھی پھر وہ ڈی پی سے جا کے اس کو چیکنگ ہوتی تھی. ٹیک ڈیز, دنوں لگتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے وہ تو ہے. اور ابھی وہ 20 MB کی ان کو 25 MB کا کنیکشن ان کو لگتا ہے کہ یار اس پہ تو کچھ بھی نہیں چل رہا. کچھ بھی نہیں چلتا, واقعی میں کچھ بھی نہیں چلتا. میرے گھر میں 75 کے 2 لگے ہوئے ہیں. تو ہم اس وقت KBs میں بات کرتے تھے. KBs میں بات وہی چیز ہے نا, اس وقت KBs میں بات کرتے تھے. اس وقت ریم ہم ہاں عیاشی تھی. مگر اگر آپ کے پاس 1 MB کی, ارے تو ایک دوسرے کو ارے تمہیں پتا ہے 1 MB کی ریم آ گئی ہے. تو وہ پہلی بار جب وہ اس کی 25 MB کی ہارڈ ڈرائیو آئی تھی. پہلے تو خیر وہ فلاپی سے آپریٹ ہوتا تھا, ہارڈ ڈرائیو کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس ٹائم. تو ہم لوگ اس سے وہ ڈاس بیس سارا جو ڈی بیس پہ چیزیں چلتی تھیں, اندر فاکس پرو اور یہ وہ. بالکل. تو اچھا آپ نے ماشاء اللہ اتنا ایک جرنی ابھی کیا, کس طرح کا امپیکٹ جو ہے. اب اس دن گورنر ہاؤس میں بھی بتا رہے تھے کہ کوئی US میں ایک لڑکی تھی جو آپ کو ملی, جس کو آپ نے کہا کہ کوئی ہاؤس وائف ہوگی. وہ ذرا قصہ سنا ہے نا. ایگزیکٹلی وہ سننے کی تو ناراض ہو جائے گی اصل میں. دیکھیں ہاں نہیں اس طرح کے بہت سے ہیں. جیسے ذیشان افضل بھی آپ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. ذیشان افضل بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ سب الحمدللہ اس وقت ہماری IT انڈسٹری میں, اگر میں جنرل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس میں اگر کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہو تو جنرل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر ہاؤس, کوئی IT کمپنی نہیں ہوگی جس میں ایپ ٹیک کے بچے کام نہیں کر رہے ہوں گے پاکستان میں اسپیشلی اینڈ گلوبلی ایون. ٹھیک ہے, ہمارے ہاتھوں سے کتنے بچے نکل کے کہاں پہنچے. جیسے ابھی آپ نے ایک بچی کا ذکر کیا ایپل میں, شی فالوڈ می آن فیس بک. میں US گیا ہوا تھا تو شی سیڈ کہ سر آپ US آئے ہوئے ہیں, سر پلیز آ جائیں ہم سے ملیں. تو آئی واز ان ڈفرینٹ اسٹیٹ, وہ سین فرانسسکو میں تھیں. تو میں نے کہا اچھا چلیں نیکسٹ ٹائم, جیسے گولی کراتے ہیں بندہ کہ اچھا چلیں نیکسٹ ٹائم. اچھا پھر میں نیکسٹ ٹائم گیا, دین شی اگین آسک می کہ سر آپ کا کیا پروگرام ہے اور اس دفعہ تو آپ آئیں. تو اس دفعہ بھی بیسیکلی US میں ڈسٹینسز آر لائک. تو وہ پھر اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. آئی واز تھنکنگ کہ اوکے شی مائٹ بی ہاؤس وائف, شادی کر کے گئی ہوگی US میں, میاں کام کرتا ہوگا. ہمارے ایپ ٹیک کی بچی تھی. تو میں نے کہا سر آئی ایم ورکنگ فار ایپل. آئی واز لائک واو. تو واٹ آر یو ورکنگ ایٹ. تو اس نے کہا کہ پروجیکٹ تو انہوں نے کہا نہیں بتانا. ہاں پروجیکٹ ان کا جو ڈارک پروجیکٹ یا بلیک پروجیکٹ اس کو ٹرم کرتے ہیں جب تک کہ وہ ریویل نہیں ہوتا. تو شی واز ورکنگ فار دیٹ پروجیکٹ. اینڈ پھر جب لاسٹ ایئر 2023 ریویل ہو گیا, ہاں ان کا جو پروجیکٹ ریویل ہوا, دین شی ٹولڈ می کہ اوکے آئی واز ورکنگ فار دس پروجیکٹ. تو اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی فار ایپل. اچھا اقبال صاحب مجھے بتائیں, خیر آپ ہیں ابھی لگے ہوئے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے ایک اسکل بیس جنریٹ کرنا ہے. ایک تو ڈیمانڈ جو ہماری انڈسٹری کی ہے, از دیر سم تھنگ کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کو ہم کسی حد تک فلفل کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں ایز فار ایز ایپ ٹیک از کنسرنڈ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر ایک تو ہیومن ریسورس, ٹرینڈ ہیومن ریسورس پروڈیوس کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا گیپ کو ہم فل کر سکتے ہیں, لائک دا ڈیمانڈ از ہیوج. جو میں ابھی لیٹسٹ بھی سن رہا تھا پاشا کی فگرز کو, ان کو تو آئی تھنک اسٹل
you need 75,000 to 100,000 people, اور یہ 100,000 والا جو بریکٹ ہے وہ کم ہی نہیں ہو رہا. جب بھی آپ سنیں گے یہی بریکٹ آپ کو ملے گا تو لگتا یہ ہے کہ جیسے انڈسٹری میں لوگ جا ہی نہیں رہے, لیکن الحمدللہ کام بڑھ رہا ہے. ہاں بٹ فری لانسنگ میں بھی جا رہے ہیں نا, فری لانسنگ میں بھی جا رہے ہیں. کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ فری لانسنگ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس دن بات ہو رہی تھی, ہم لوگ 2024 کو میں ایئر آف پلیسمنٹ ڈکلیئر کر رہا ہوں ایپ ٹیک کے لیے, کہ ہمارے فوکس ہوگا کہ ہم اپنا 70% بچہ جو ہمارے پاس سے نکل رہا ہے ہم ان کو پلیس کریں. تو میرے جو ساتھی ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ سر یہ تو ٹارگیٹ بہت بڑا ہے, مگر وائی ڈونٹ وی فوکس آن فری لانسنگ. تو ہم گورنمنٹ بھی فری لانسنگ پہ فوکس کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. دیکھیں آئی تھنک فری لانسنگ از گڈ تھنگ, بٹ ہوتا کیا ہے, پتہ نہیں میری آرتھوڈاکس سوچ ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا ابھی کام سیکھ کے نکلا ہے اور اس کو آپ نے فری لانسنگ پہ ڈال دیا, ٹھیک ہے. اب اس نے نہ ورک ایتھکس دیکھے, اس نے نہ چیلنجز ورک کے چیلنجز دیکھے, ٹھیک ہے, نہ اس نے ٹائم لائنز کو میٹ کیسے کرتے ہیں وہ دیکھے, نہ اس کی مینٹورشپ ہوئی. وین یو آر ان اے ورک انوائرمنٹ آپ کے سینئرز ہوتے ہیں, آپ کے پیئرز ہوتے ہیں, کلیگز ہوتے ہیں, آپ کو چیلنجز آتے ہیں, ان چیلنجز کو آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کے سالو کرتے ہیں, ریزالو کرتے ہیں, ان کو میٹ کرتے ہیں. پھر جو آپ کے سینئر سے جو کچھ آپ کو ملتا ہے, چاہے وہ ڈانٹ کی صورت میں ملے, لیکن وہ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ کبھی بھی آپ کے سولو ورکنگ کا, سولو فلائٹ کا نعم البدل. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے فری لانسنگ پہ, بٹ ہمیں فوکس کرنا چاہیے بچوں کو ایز اے آپشن دینے کے, بھائی یو مسٹ جوائن آئی ٹی کمپنی, مسٹ جوائن سافٹ ویئر ہاؤس, اس کے ساتھ ساتھ تم فری لانسنگ جو ٹائم تمہیں ملتا ہے. بٹ ایک چیز ہم نے, مطلب میں بھی ایک ایگزامپل ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی بندہ ہے, دیر از نو ہارم کہ آپ جاب کریں, ٹھیک ہے. ہم بہت ارلی اسٹیج پہ شاید یہ مائنڈ کے اندر یہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں تم نے اپنا کام ہی کرنا ہے, اپنے حساب سے چلو, اپنی روٹین بناؤ, جو بالکل, تو بی یور اون باس ٹائپ کی چیزیں ہمارے دماغوں میں ڈالی گئی ہیں. بٹ آئی گیس کہ جو ایکسپوجر آپ کو ایک کمپنی میں بیٹھ کے کام کرنے سے ملتا ہے, پروسیجرز اینڈ دا کمیونیکیشنز, ای میلس کیسی جاتی ہیں, اسکوپ ڈاکیومنٹس کیسے بنتے ہیں, بیکاز موسٹ آف دا فری لانسرز ان کو کمیونیکیشن اسکلس کا بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا, ان کو ٹائپ کرنا, چیزیں بات کیسے کرنی ہے, یہ چیزیں. بٹ بہرحال کچھ لوگ ہیں جو انڈیویجول بیسس پہ اس چیز کو کسی نہ کسی طرح کوپ اپ کر رہے ہیں. بٹ آئی گیس اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹائمز آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو میں اپنا کام بھی شروع کر سکتا ہوں, بیکاز آئی ہیو گاٹ دا ایکسپوجر کہ ٹیم ورک ہوتا کیسے ہے, ٹیم لیڈ کیسے کام کر رہا ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کیسے چل رہی ہوتی ہے, تو اور وہ کیسے آپ کو چیلنجنگ سچویشن میں ڈالتے ہیں, اور آپ اب اس میں سے کیسے نکلتے ہو, ٹھیک ہے, کیسے ڈیڈ لائنس آپ بیٹ کر رہے ہو. تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو کہ وین یو ورک آن فری لانسنگ سیناریو, ان دیٹ سیناریو, تو وہ یہ سب کچھ آپ مس کرتے ہو. وہ ایک فریڈم تو آپ کو صرف ملتی ہے, بٹ وہ فریڈم آپ کو خراب کرتی ہے. ہاں, کیونکہ آپ انسان تو ایک سوشل اینیمل تو ہے نا, اس کو یہ تو کرنا ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ ملے, ڈسپلنڈ ہو, چیزیں بنے, یہ سب چیزیں نہیں. کمپلیٹلی میں سمجھتا ہوں, میں اپنے بچے کو کہہ رہا تھا, بیٹا میرا ہی از ناؤ ماشاء اللہ ورکنگ فار بینک آف امریکہ. اچھا ماشاء اللہ. ہاں, ہی از, میں جب ملا تھا ہی واز کوائٹ ینگ. بالکل. So alhamdulillah he was selected for the job a year before he graduated. So he's working in IT, data science میں اس نے کیا, تو now he's working for the mobile app جو بینک آف امریکہ کی ہے, تو وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن جب وہ پڑھ رہا تھا اور یہ کووڈ والا جو سیناریو ہوا, میں سمجھتا ہوں یہ جو کووڈ ہوا 2 سال 2.5 سال بچوں کے جو ہے سوشلی ضائع ہوئے. ویسے چلیں ٹیکنیکلی میں اس بحث میں نہیں جا, لیکن سوشلی ضائع ہوئے. میں اس وقت بھی اس کو کہتا تھا کہ یو نو واٹ یو آر مسنگ دی وہ کلاس انوائرمنٹ, وہ ہنسنا کھیلنا, وہ ٹیچر سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرنا, ٹھیک ہے. اینڈ دین یہ جو ہمارے سوشل لائف ہے نا, یہ ہمارے براٹ اپ کے اندر بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا آپ بنے. تو
ایک بچے کو صحبت تو ملی نہیں جب وہ پینڈیمک والے انوائرمنٹ میں اگر وہ زوم پہ بیٹھ کے کلاس لے رہے وہ یہی ہوتا تھا, کلاس ہوتی تھی نا 10 منٹ پہلے سو رہے ہیں, 10 منٹ پہ اچھا ٹھیک ہے, وہ آنکھیں ملتے ہوئے منہ بھی نہیں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا تھا. ہم سے وہ بات کر رہا ہوتا تھا, او کلاس شروع ہو گئی ہے تو بھائی اچھا بیٹا ٹھیک ہے اللہ حافظ, نہیں ہولڈ آن, وہ لاگ ان کر کے چھوڑ دیا. تو وہ اس طرح سے, اور یہ تقریباً بچے جو اسکول لیول پہ بھی آپ نے دیکھا بچوں کے ساتھ وہ سو رہے ہوتے تھے, they were dozing like this, ان کی امیاں بیٹھی ہوتی ہیں. لیکن کووڈ کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کووڈ کی ایک بلیسنگ یہ تھی کہ اس نے امیوں کو زوم سکھا دیا. ہاں یہ بات تو ہے. ہاں, اور ٹیچرس کو بھی میں نے یہ دیکھا یونیورسٹی کے ٹیچرز ان کو 15 منٹ لیٹ ہو رہے ہیں, کیوں وہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو زوم کر لیں کیسے. یونیورسٹی کے, اسکول کے, کالج کے لوگوں نے زوم سیکھ لیا اس چکر میں. تو بہرحال یہ ہے اس کو لے کر کے وہ بھی تھا, اور ہم نے آئی تھنک یہ بھی سیکھ لیا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو ہمیں سروائیو کیسے کرنا ہے, یہ چیز تھی. بالکل. تو ابھی کیا کوئی چیلنجز دیکھ رہے ہیں اور کیا اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں ایپٹیک کے پوائنٹ آف ویو سے؟ ایپٹیک مطلب اوور آل آئی ٹی سیکٹر میں, کیونکہ آپ تو بیسکلی ہیومن کیپٹل کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو بالکل دیکھیں میرا تو فوکس اوپر سے برین ڈرین بھی ہو رہا ہے میرا. ہاں اگین پھر وہ آپ نے وہ بڑا ایک ٹاپک چھیڑ دیا کہ برین ڈرین یا ڈالر چاہیے, کیونکہ اس ٹائم پہ بھی تو دیکھیں نا جب آپ نے یہ انسٹیٹیوٹ بنایا اس ٹائم پہ بھی تو سب جو امریکہ جاتے تھے ٹھپا چاہیے ہوتا تھا, تو وہ چکر ہی ہوتا تھا کہ اس وقت بھی برین ڈرین ہو رہا تھا. اب تھوڑا سا ذرا اس کو دیکھیں برین ڈرین ہو کہ انڈیا کا کتنا برین ڈرین ہوا ہے اور چائنا کا کتنا برین ڈرین ہوا ہے نا. دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں تو سب سے زیادہ آپ کو لوگ یا تو انڈینس ملتے ہیں یا چائنیز ملتے ہیں, ایسا ہی ہے. ہر جگہ پہ ایکسپیرینس ہم نے کر کے دیکھ لیا, کسی بھی کونے میں چلے جائیں ٹھیک. لیکن اس وقت دنیا کے 2 سپر پاور اگر ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا انڈیا اور چائنا نہیں ہے؟ ہاں تو ان کا کون سا نقصان ہوا ہے اس برین ڈرین؟ ہاں بٹ ان کی تو خیر پاپولیشن اور طرح سے, ہم لوگ کی اکانومی ڈفرینٹ ہے, جی ڈی پی ڈفرینٹ ہے, ٹرن اوور ڈفرینٹ ہے. فرق یہی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وہ ویجز یا وہ چیزیں آپ کا ریمونریشن دے آر مور سسٹمیٹک, ہاں بالکل, اور ان کی پالیسیز ہیں. جو آپ پوچھ رہے تھے چیلنجز کو, تو میرے خیال میں ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا اس وقت ابھی بھی وہی ہے کہ ہیومن ریسورس, میں نے جیسے کہا نا کہ وہ 1 لاکھ کی فگر جو ہے وہ ہل کے ہی نہیں دے رہی ہے, وہ اسی 75,000 سے 1 لاکھ کی بینڈ وڈتھ میں آپ کی ریکوائرمنٹ ہر وقت کھڑی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کا آئی ٹی کمپنیز مجبور ہیں, وہ کیا کہتی ہیں یار جیسا ہے بچہ مجھے دے دو, بس بچہ دے دو, میں خود ہی اس کو ٹرین کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور ہم اپنے تئیں تو کافی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی جیسے دیکھیں آج ایز آف ٹوڈے اگر میں بات کرتا ہوں تو میرے پاس اس وقت جو میرا کریئر پروگرام ہے وچ از 3 years پروگرام, 2 years بھی ہے 3 years بھی ہے, ان پروگرامس میں میرے پاس 18,000 اس وقت کرنٹ اسٹوڈنٹ. 18,000. اچھا, آپ ملا لیں ساری یونیورسٹیوں کے بچے اتنے بنیں گے جا کے. اینڈ وی ڈو ناٹ کاؤنٹ ان ہیڈ کاؤنٹ جو سال کے اندر بچہ آتا ہے جو 6 مہینے پڑھ کے چلا بھی جاتا ہے, جو ٹریننگ لے کر کے چلا جاتا ہے, جو اپنی اس اسکلس کو انہانس کرتا ہے. جیسے سافٹ ویئر ہاؤسز کے لوگ یا آئی ٹی کمپنی میں کام کرنے والے لوگ, پروفیشنل لوگ, وہ تو آتے ہیں اسکل انہانسمنٹ کے لیے, تو ان کے کورسز یا ان کے جو ٹریننگ پروگرامس ہوتے ہیں وہ 4 مہینے کے 6 مہینے کے ہوتے ہیں. ہم ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں یہ 18,000 میں آپ کو وہ بچہ بتا رہا ہوں جو کہ باقاعدہ سے اس فیلڈ کو ابھی اڈاپٹ کر کے اور اپنا کریئر بنا رہا ہے. اچھا, اور اس کے اندر جو ہے نا اپنا کام بھی کر رہا ہے اور سیکھ بھی رہا ہے. ایپٹیک کی خوبصورتی یہی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار 3 years یا 4 years. وہ جب یونیورسٹی میں ہم لوگ کرتے کیا ہیں, جب 4 سال ہوں گے تو ڈگری ملے گی تو نوکری کے لیے جائیں گے. یہاں اگر مجھے کسی لوگ ملتے ہیں اکثر جاننے والے, اگر انٹرمیڈیٹ بچہ بھی آ جائے تو آپ 6 مہینے میں اس کو ریڈی کر دیتے ہیں یا نہیں؟ سر بالکل, ہاں کیوں نہیں کریں گے. فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کی پوری ہو جاتی ہے. ہی کوڈ بی اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر.
اس میں کوئی وہی نہیں ہے. اور میں نے سنا تھا وہ آپ لوگوں کی کوئی وہ بھی پروگرام ہے جس کو ایکول اس کے دیا گیا کہ انٹرمیڈیٹ کے وہاں وہ کیا جو ہمارا ہائر ڈپلوما ان سافٹ ویئر انجینئرنگ کا جو پروگرام ہے وہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے اینڈ IBCC جو کہ فیڈرل باڈی ہے اسلام آباد میں, اس نے ریکگنائز کیا ہوا ہے ہماری اس ایکولنس کو. یعنی کہ ایک بچہ میٹرک کر کے میرے پاس آتا ہے اگر تو ہم اس کو ہائر ڈپلوما میں ڈالتے ہیں. اچھا, اور وہ کتنے ٹائم کا ہے؟ وہ 2 سال کا ہمارے پاس ہے اینڈ اس کے ساتھ پلس میں اس کو ایکسٹرا ایگزام دینا پڑتا ہے بورڈ کا. اوکے, جب وہ بورڈ کا ایگزام دے دیتا ہے اینڈ دوز آر ٹوٹل 5-6 پیپرس. اچھا, ویری نائس. یعنی کہ ایک میتھ کا, ایک فزکس کا, کیمسٹری کا, اسلامت وہ جو ہمارے یہاں کمپلسری جو ہوتے ہیں, تو وہ ایگزام دیتا ہے اینڈ ہی از گڈ ٹو گو فار اینی یونیورسٹی. اب فائدہ کیا ہوا اس کا؟ انٹرمیڈیٹ بھی ہو گیا اس کا اور کمپیوٹر بھی سیکھ گیا وہ. سر اسکل سیکھ گیا, کمانا شروع کر دیا اس نے. اچھا, ویری نائس. کمانا شروع کر دیا. دیکھیں میں, اور اس کو وہ کمپلیمنٹ کرے گا اگر وہ جا کے پھر گریجویٹ کرتا ہے کمپیوٹر سائنس میں تو اس کو کمپلیمنٹ کرے گا کیونکہ ہی از مچ اہیڈ آف what people are learning today. اچھا, he has already learned, پڑھ چکا ہے. مجھے جو دیکھیں میرا جب بھی مجھے کوئی جاننے والا کہیں پہ اکثر لوگ ملتے, اچھا سر یہ میرا بیٹا ہے یہ ایپ ٹیک میں پڑھتا ہے. ہاں بیٹا کہاں پڑھتے ہو, کتنا پڑھا ہے؟ میں 3rd سیمسٹر میں ہوں. اچھا کیا سیکھا, کہاں کام کرتے ہو؟ تو پیرنٹس پریشان تھے, نہیں ابھی تو پڑھ رہے ہیں. میں کہا نہیں یہ یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے, ابھی تو پڑھ رہا ہے. نہیں, تیسرے سیمسٹر میں ہے. میرے حساب سے 2 سیمسٹر کر کے وہ فل اسٹیک ڈیولپر ہو چکا. صحیح. ہی شوڈ اسٹارٹ. میں بچے کو کہتا ہوں, میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ تم 3 سال کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد جا کے HTML پہ کام کرو گے؟ تمہیں یاد رہے گی 3 سال پہلے والی HTML؟ کیا وہ کام میں آئے گی تمہارے؟ تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ ٹوڈے. دیکھیں یہی تو فرق ہے نا پڑھنے اور سیکھنے میں. تو میں اپنے بچوں کو بھی جو اپنے ایپ ٹیک کے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو بھی یہی ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ کے تھرو بھی میسج یہی دوں گا کہ ایپ ٹیک میں سیکھنے آؤ. پڑھ تو لیے آپ نا, اسکول میں پڑھ لیے, کالج میں پڑھ لیے, یا کالج میں پڑھ لو گے, یا اگر یونیورسٹی چلے جائیں گے تو وہاں پر, یہاں سیکھنے کا مقام ہے, یہ سیکھنے کی جگہ ہے. آپ سیکھنے آؤ اینڈ ایوری ڈے دیٹ یو کم ٹو ایپ ٹیک یو شوڈ ٹرائی ٹو ایویلیویٹ کہ آج آپ نے کیا سیکھا. اور یہی میسج میں یہی میسج اور یہ میں تبلیغ اپنے ٹیچرز کو کرتا ہوں کہ یار روز آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ بچے کو سکھایا کیا. پڑھانے کو کتاب پڑھا دی آپ نے, چیپٹر پڑھا دیا, واہ واہ ہو گیا, فرسٹ کلاس. اس چیپٹر میں سے بچے نے سیکھا کیا؟ کیا بات. اصل تو فوکس وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ تھا اینڈ آئی تھنک اس پہ ہم اس کو کلوجر کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو بچہ اس طرف یونیورسٹی میں وہ کر رہا ہے تو آئی گیس اس کو پوری ڈگری لینے کے بعد جب وہ دوبارہ اسکریچ سے شروع کرے گا تو اس کو واقعی وہ پہلی والی چیزیں ہیں HTML اور آل دیز تھنگس بالکل پرٹیننٹ پوائنٹ ہے. آئی تھنک ان کو بہت ارلی, اور یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ پیرنٹس ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں وہ ابھی تو پڑھ رہا ہے, ابھی تو پڑھ رہا ہے. تو ساتھ میں آئی تھنک بچوں کے پاس اتنی بینڈ وڈتھ ہوتی ہے, وہ نیٹفلکس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, باقی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یار بھلے 4 گھنٹے کی صحیح کوئی آپ فری لانسنگ کریں یا کہیں جاب کریں, انٹرنشپ کریں, سو دیٹ آپ کو وہ ایکسپوجر ملے. ایبسلیوٹلی رائٹ. سر لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں؟ سر میسج میں یوتھ کے لیے ہی میرا میسج ہے کیونکہ ہماری 65% تو اور آڈینس بھی یوتھ ہے. تو میسج یہی ہے کہ ایکوائر اسکلس واٹ ایور وچ ایور فیلڈ, ٹھیک ہے, کسی بھی فیلڈ میں جائیں آپ, کسی بھی, لیکن کام کو سیکھیں. آپ ایون یونیورسٹی جاتے ہو, آپ کالج جاتے ہو, آپ ایپ ٹیک جاتے ہو, آپ کہیں پہ بھی جاتے ہو, لیکن آپ کو یہ کرنا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اسکلز لیں تاکہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں پاکستان کی GDP کے اندر, کنٹریبیوٹ کریں اپنے فیملی کے ویل بینگ کے لیے, کنٹریبیوٹ کریں اپنے اندر, کیونکہ جتنا سیکھیں گے آپ اپنے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے, اپنے آپ کو بلڈ کر رہے ہوں گے. تو یہ میرا میسج. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنا ویلیوبل ڈسکشن کی. آئی تھنک یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ
ہمیں فردر بھی ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ٹاپکس پہ گھنٹوں بات ہو بات ہو سکتی ہے. تو ہاں ہم کچھ پینل پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ, تو اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی بلائیں گے. بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. ہماری پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ دیکھتے رہا کریں, اس کو شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.